بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، اللہ جل شانہ نے جو فرائض اپنے بندوں پر مقرر فرمائے ہیں اس میں ایک فریضہ یہ حج ہے، اور فریضہ حج یہ اللہ کریم نے ہر آدمی پر مقرر نہیں فرمایا، جیسے کہ نماز ہے کہ ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بچے پر، ہر بڑے پر، ہر جوان پر، ہر بوڑھے پر نماز فرض ہے، اور فرضیت اسی وقت اس کے طرف سے ادا ہوگی جب وہ نماز پڑھ لے۔ اور روزہ جو ہے وہ فرض ہے، تو اس وقت تک اس کے ذمے سے وہ فرضیت ساقط نہیں ہوگی جب تک وہ آدمی روزہ نہ رکھ لے۔ اسی طریقے سے اور اعمال ہیں، لیکن حج کا عمل یہ اللہ کریم نے فرض قرار دیا ہے، لیکن ہر کسی آدمی پر نہیں، ہر کس و ناکس پر نہیں، بلکہ اللہ کریم نے خود فرمایا ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو حج پر جانے کی استطاعت رکھ سکتا ہو، یعنی یہ ہے کہ راستہ امن میں ہو اور اس آدمی کے پاس اتنا خرچ ہو، راستے کا خرچ، اور راستے میں اس کا اپنا خرچ، اور اس کے واپس آنے تک اس کے گھر والوں کے اخراجات، یہ اس آدمی کے پاس ہوں تو اس آدمی پر حج فرض ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بہت شوق ہے، تو یہ شوق کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ فرضیت ہے، اور جس پر اللہ کریم نے فرض کیا ہے اور جو شرائط اللہ کریم نے مقرر فرمائے ہیں وہ اسی پر ہے۔ شوق ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ شوق کی وجہ سے اس کی فرضیت نہیں ہے، اس کی فرضیت مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ استطاعت کے ساتھ ہے۔ اب جن لوگوں کو اللہ کریم نے سعادت نصیب فرمائی اور وہ حج کے لیے چلے گئے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، تو اب وہاں اس کو کیا اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک حج جو ہے وہ حج افراد ہے۔ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے آدمی صرف حج کی نیت کرے۔ دوسرا جو ہے وہ حج تمتع ہے، جو اکثر ہم لوگ باہر سے جانے والے لوگ ہم کرتے ہیں۔ وہ حج تمتع یعنی یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جا کے عمرہ کر کے اور وہ اس سے حلال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو وہ پھر نیت کر کے اور حج کے لیے منا چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ حج قران ہے۔ حج قران یہ ہے کہ جاتے ہوئے اپنے میقات سے یعنی اپنی جگہ سے وہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کر لے، اور یہ نیت کرتا ہے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اب یہ جا کے عمرہ کر کے تو پھر یہ حلال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اسی احرام میں رہتا ہے، اور وہاں احرام کے جو اعمال ہیں وہ اعمال یہ کرتا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو جو ہے وہ منا چلا جاتا ہے، اور وہاں کے اعمال کر کے جیسے ہی یہ حج سے فارغ ہوتا ہے تو دونوں یعنی حج اور عمرہ دونوں سے یہ فارغ ہو جائے گا اور حلال ہو جائے گا۔ اب جو لوگ اس وقت گئے ہیں تو یہ ہے کہ اس وقت ان کو مکہ مکرمہ میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے ایک بزرگ جو ہے وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی بھی تھے وہاں پر، انہوں نے 1-2 بڑے مارکیٹوں میں ان کو پھرایا، پھر کہنے لگے کہ بھائی جان آپ دیکھیں کتنے بڑے سٹور ہیں یہاں، مال ہیں اور بڑے دکانیں ہیں، تو ایسے تو انہوں نے بزرگوں نے بہت عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سٹور اور اس سے بہت اعلیٰ قسم کے سٹور دنیا کے اندر موجود ہیں،
لیکن ایک چیز جو کہیں دنیا میں اور نہیں ہے وہ حرم ہے اور مکہ یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ کہیں اور بھی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہاں آدمی بازاروں میں اور بڑے بڑے مالوں میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس میں گھوم پھر کر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مکہ مکرمہ میں رہ کر سب سے پہلے تو اللہ کریم کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے یہاں مجھے آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ دوسرے نمبر پر دل سے بیت اللہ کا اور حرم کا احترام کرے، اور کوئی ایسا عمل جو حرم کے احترام کے خلاف ہو اور حاجی کے حج کے اور اس کے جو ہونا چاہیے اس کے خلاف ہو، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ آج کل عموماً جو سب سے بڑی خرابی وہاں پر یہ لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ ہر آدمی کے پاس ٹچ موبائل ہے اور وہ حرم میں داخل ہوتے ہی اپنا کیمرہ آن کر لیتا ہے اور آن لائن ہو جاتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بات بھی کرتا ہے، یہ میں بیت اللہ کے اندر ہوں، یہ میں جو ہے وہ طواف کر رہا ہوں، یہ میں حجر اسود کے پاس ہوں، یہ میں میزاب رحمت کے نیچے ہوں، یہ میں فلاں مقام ابراہیم پر ہوں، اس طریقے سے کر کے تو اس عمل کے طرف طواف کے طرف اس کو توجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ادھر ادھر دیکھتا بھی رہتا ہے، اور یہ فلاں جگہ نظر آ رہی ہے، یہ فلاں لوگ ہیں، اس طریقے سے کر کے تو وہ 7 چکر تو وہ پورے کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں نہ خشوع ہوتی ہے، نہ اللہ کریم کی طرف رغبت، نہ دل کی کوئی میلان، نہ درود شریف، نہ کوئی اور ذکر اذکار، کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف اپنے ویڈیو میں لگا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی شریف میں بھی تو اس عمل سے بہت اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ اپنے ذاتی تشہیر کے لیے اور اپنا عمل جو ہے وہ آدمی وہ ضائع کر دیتا ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کتنے مشکل کے ساتھ اور کتنی قیمت صرف کر کے آدمی وہاں جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایسے اعمال کرتا ہے کہ اس سے اس کا یہ سفر بھی صرف جو ہے وہ تھکاوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اور اس کا یہ عمل جو ہے یہ اس ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے یہ میں خصوصی درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جتنا اللہ کریم آپ کو قیام کی سعادت نصیب فرما دیں تو اس کے لیے اپنی ساری زندگی میں اس کو سب سے بڑی سعادت سمجھی، اور جتنا احترام بیت اللہ شریف کا ہو سکتا ہے، حرم کے حدود کا ہو سکتا ہے، اور تو اتنا احترام وہ کریں، اور اپنے دوست جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ فضول گپیں لگانا اور کوئی فحش باتیں کرنا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی بیہودہ بات کرنی چاہیے، نہ کوئی جھگڑا کرنا چاہیے، بلکہ تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ اعمال جو ہے یہ ادا کرنے چاہیے، اور جتنا اللہ کریم کے وہاں پر عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں، طواف کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، جتنا کریں گے تو اتنا ہی اللہ کریم آپ کے عمل کو قیمتی بنائے گا۔ جتنے مکہ مکرمہ کے اندر دن ہیں ان دنوں کو اس اعتبار سے، اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں کہ یہ اللہ کریم نے مجھے ایک سعادت نصیب فرمائی ہے، اور اس میں جتنی خیریں ہیں وہ میں اللہ کریم سے وہ سمیٹ لوں، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، والدین اگر کسی کے زندہ ہیں تو ان کی زندگی کی برکت کے لیے، جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے لیے نفل طواف کریں، اور ان کی ایصال ثواب کے لیے دعائیں کریں، اور خصوصاً اپنے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، اور اس میں اختلافات ختم ہونے اور اللہ کریم اس قوم کو ایک قوم بنا لے، یہ دعائیں خصوصیت کے ساتھ کریں۔ اللہ کریم آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔